اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام روشن ستارے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں محرم الحرام کے ایام ہیں اور ہم بھی آپ سے بات چیت کر رہے ہیں ان واقعات کے بارے میں جو کربلا میں پیش آئے۔ السلام علیکم آپی جان۔ وعلیکم السلام السلام۔ علیکم دوستو، امید کرتا ہوں میری اچھی سی آپی اور میرے تمام دوست جو ہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جی آپی۔ دوستو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کربلا کے بارے میں، اور ٹنکو پتہ ہے کیا، میں چاہتی ہوں کہ تم بھی غور سے سنو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تھوڑا سا خاموش بھی بیٹھو، ٹھیک ہے، تاکہ میں دوستوں کو آرام سے بتا سکوں کہ کیا واقعات بالکل چپ کر کے بیٹھوں گا۔ شاباش، اچھے بچے۔ دوستو کل ہم نے بات کی تھی امام حسین کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کے بارے میں۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو مٹھی بھر جو لوگ تھے ساتھ میں، جو مختصر سا لشکر تھا ان کا، بعض روایت میں ملتا ہے کہ 105 افراد تھے اس میں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ 72 یعنی 72 افراد تھے اس میں۔ اب ان میں ان کے خاندان کے افراد بھی تھے، یعنی جوانان بنی ہاشم بھی تھے، اصحاب بھی تھے، دوست بھی تھے، غلام بھی تھے، اور اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ امام نے راستہ بھر، وہ جو مدینے سے چلے مکہ پہنچے، مکہ سے چلے کوفے کی طرف سفر، اور پھر جو یہ سفر کوفے کی طرف جو تھا اس کو تبدیل کیا گیا اور کربلا پہنچے، تو اس سارے سفر میں امام نے مختلف طریقوں سے لوگوں کو تبلیغ کی، ہدایت کی، بعض کو خط بھیجے، بعض کو خود بنفس نفیس جا کر بتایا، اپنا پیغام پہنچایا۔ کچھ لوگوں نے جواب دیا، کچھ نے جواب نہیں دیا۔ آج میں چاہوں گی کہ آپ کو بتاؤں کہ امام کے اصحاب میں وہ کون کون سے لوگ تھے جو شروع سے شامل نہیں تھے، بلکہ آہستہ آہستہ کر کے شامل ہوتے گئے اور یہ لشکر تشکیل پاتا چلا گیا۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی، ایک شخص تھا عبداللہ ابن حر جوفی۔ یہ وہ شخص تھا کہ جو امام کو راستے میں ملا اور امام نے اس سے کہا، اس کو دعوت دی اپنے ساتھ شامل ہونے کی، لیکن وہ اتنا بدبخت تھا، اتنا بد نصیب تھا کہ اس نے بہت ٹال مٹول سے کام لیا اور کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا، یا مختلف ہیلے بہانے اس نے تراشے، اور بالآخر وہ بد نصیب شمار ہوا، کیونکہ اگر وہ ہاں بولتا اور امام کے لشکر میں شامل ہو جاتا تو آج کربلا کے شہیدوں میں اس کا نام لیا جاتا، لیکن بہرحال بدبخت ہوا، شامل نہیں ہوا لشکر میں اور ٹال مٹول سے کام لیا۔ اس کے بعد دوستوں میں آپ کو بتانا چاہوں گی، آپ نے بھی یقیناً ان کا نام سنا ہوگا، امام حسین علیہ السلام کے ایک بچپن کے دوست تھے حضرت حبیب ابن مظاہر۔ امام حسین علیہ السلام نے انہیں بھی خط لکھا، انہوں نے کیا جواب دیا یہ ہم آپ کو بتائیں گے پروگرام کے بعد والے حصے میں۔ فی الحال ابھی چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پروگرام کا اگلا حصہ، اور اس کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کے ساتھ مل کر اپنی کہانی کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ سے بات کریں گے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر کو جب یہ خط ملا تو انہوں نے کیا جواب دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چراغ ہدایت۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایک قابل احترام صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں حضرت علی کے ہمراہ تھا کہ ایک بیابان سے گزر ہوا، وہاں ایک ایسی جگہ پر متوجہ ہوا جہاں بڑی تعداد میں چیونٹیوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے اور وہ چیونٹیاں ان میں رہتی تھیں۔ میں نے دیکھ کر عرض کیا، یا علی، کیا خدا کی مخلوقات میں سے کوئی ایسا ہے جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہو؟ امام نے فرمایا، ہاں، میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ جو نہ صرف ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے بلکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور ان میں سے مادہ کتنی ہیں۔ وہ صحابی رسول جو کہ اس بات کو سن کر متعجب ہو گئے تھے، انہوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، آخر وہ شخص ہے کون؟ حضرت نے فرمایا، کیا تم نے سورہ مبارکہ یاسین میں اس آیت کی تلاوت نہیں کی جس میں ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر لیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر لیا ہے۔ اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر لیا ہے۔
اس صحابی نے عرض کیا ہاں امیر المومنین، اس آیت کی تلاوت میں نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا اے شخص جان لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ وہ امام مبین میں ہی ہوں۔ دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ ہماری باتوں کو بہت غور سے سن رہے ہوں گے، اور ٹنکو میاں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی خاموش جو بیٹھے ہیں نا یقیناً سن رہے ہیں غور جی سے۔ آپ ہی ایسا ہی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو دوستو جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے دوست حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی خط بھیجا۔ حضرت حبیب ابن مظاہر اس وقت مدینے سے مکے سے دور تھے، کہیں اور زندگی بسر کر رہے تھے۔ جیسے ہی انہیں یہ خط ملا انہوں نے خط کو کھولا، چوما، آنکھوں سے لگایا اور فوراً تیار ہو گئے اپنے دوست کی مدد کے لیے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے۔ لیکن دوستو اس وقت ایک بہت بڑی مشکل یہ تھی کہ یزید کے سپاہی ہر طرف بو سونگتے پھر رہے تھے کہ کون ہے جو امام کی مدد کے لیے جا رہا ہے۔ جہاں انہیں خبر ملتی ہے، ذرا سا شک بھی ہوتا کہ فلانا آدمی امام کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ اسے گرفتار کر لیتے تھے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کو بھی جب امام حسین علیہ السلام کا خط ملا اور وہ تیار ہو گئے، لیکن وہ ایک دم سے نہیں نکلے۔ پہلے انہوں نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا اور کہا کہ تم یہ گھوڑا لے کر جاؤ، فلاں جگہ پر رات کی تاریکی میں میرا انتظار کرنا، میں وہاں پہنچوں گا۔ کیونکہ اگر حضرت حبیب ابن مظاہر سب کو کھلم کھلا بتا دیتے تو ظاہر ہے یزید کے سپاہی انہیں جانے نہ دیتے، پہنچنے نہ دیتے۔ بہرحال حضرت حبیب ابن مظاہر جو ہے اس جگہ پر پہنچے، غلام تک پہنچے، اپنا گھوڑا لیا اور کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ حضرت حبیب ابن مظاہر آئے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی حضرت حبیب ابن مظاہر کو سلام کہلوایا، اور جسے سن کر حضرت حبیب بہت آبدیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ دن آ گئے ہیں کہ شہزادی مجھے سلام بھجوائیں۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام کے وہ بچپن کے ساتھی تھے جو امام حسین علیہ السلام کا خط ملتے ہی فوراً آئے۔ اس کے علاوہ دوستو امام حسین علیہ السلام جب حالت سفر میں تھے تو زہیر ابن قین اور عبداللہ ابن وہب قلبی یہ دو لوگ تھے کہ جنہیں امام نے اپنا پیغام پہنچایا، اور وہ لوگ امام کے ساتھ شامل ہوئے۔ کیسے شامل ہوئے؟ اب یہ جو تھے وہب اصل میں بظاہر مسلمان بھی نہیں تھے، نصرانی تھے۔ اب ظاہر ہے اس زمانے میں ہوائی جہاز، ٹرینیں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، ہر کوئی زمین سے ہی سفر کرتا تھا گھوڑوں اور اونٹوں وغیرہ کے ذریعے سے۔ تو وہب بھی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے۔ ظاہر ہے اس زمانے میں سفر اتنے لمبے ہوتے تھے، کئی مہینوں پہ بعض اوقات محیط ہوتے تھے، تو وہب بھی ایک جگہ سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے رکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بھی اسی جگہ آرام کرنے کے لیے رکے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے وہب کو اپنا پیغام پہنچایا۔ وہب نے جیسے ہی اس پیغام کو سنا ان کے دل میں روشنی موجود تھی، ان کے دل میں جذبہ موجود تھا۔ فوراً جواب دیا لبیک یا مولا، میں آپ کے پیغام کے جواب میں ہاں بولتا ہوں، لبیک کہتا ہوں، اور میں آج سے آپ کے لشکر میں شامل ہوں۔ تو یہ بات تھی وہب ابن عبداللہ قلبی کی کہ وہ کس طرح سے امام کے لشکر میں شامل ہوئے۔ بظاہر پہلے سے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ دل میں روشنی کی کرن تھی، پیغام حق ملا، قبول کیا اور فوراً امام کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی ساتھی ہیں جس کے بارے میں دوستوں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے، لیکن پروگرام کے اگلے حصے میں فی الحال ہم چلیں گے اور دیکھیں گے اگلا سیگمنٹ، واپس آئیں گے اور اس بات کو آگے بڑھائیں گے، یعنی ہماری اس کربلا کی داستان کو کہ کون کون سی شخصیات امام کے ساتھ کس کس طرح شامل ہوئیں، ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور بچہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ کہ آج کی کہانی سننے کے لیے بھی آپ لوگ پورے اشتیاق اور ولولے کے ساتھ بیٹھے ہوں گے کہ آج کی کہانی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. جی پیارے بچوں، آج کی کہانی کا تعلق بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے. مسجد پیغمبر تھی اور نماز ظہرین پڑھائی جانی تھی. نماز ظہر کے لیے اذان دی گئی. ایک ایک کر کے تمام نماز گزار مسجد میں آئے اور صفیں بندھنی شروع ہو گئیں. جو بھی نماز گزار مسجد میں آتا وہ فوراً آ کے صف میں کھڑا ہو جاتا تھا اور اس طرح سے ایک ایک کر کے صف باندھی جا رہی تھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک خاص سکون تھا جو کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پہ رہا کرتا تھا اور لبوں پہ مسکراہٹ. اور جو ہی تمام صفیں بند گئیں تو رسول خدا کھڑے ہوئے، نماز گزاروں پہ ایک نگاہ ڈالی اور قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھانی شروع کر دی بہت پرسکون انداز سے. اور مسجد میں اتنی خاموشی تھی کہ کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی. آپ نے اللہ اکبر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اس کے بعد سورہ الحمد پڑھنی شروع کی اور اسی طرح کرتے کرتے نماز کے ارکان اسی طرح ادا ہوتے رہے تاکہ، اور یہ بڑے ہی پرسکون انداز میں آپ نماز پڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ دوسری رکعت میں پہنچے تھے کہ نماز گزاروں نے محسوس کیا کہ رسول خدا اب اس طرح سے آرام سے نماز نہیں پڑھا رہے ہیں بلکہ کچھ عجلت، تیزی سی آ گئی ہے نماز میں. ہر رکن پے در پے ادا ہو رہا ہے، تیزی سے آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور تیزی سے نماز پڑھا کے آپ نے بڑے چہرے پر اس وقت، یعنی نماز جب ختم ہو گئی تو چہرے پہ سکون نہیں ہے اور تیزی سے باہر کی طرف گئے. اب نماز گزار بڑے حیران کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پرسکون انداز سے نماز پڑھاتے تھے اور چہرے پر بھی ہمیشہ ایک سکون رہا کرتا تھا اور مسکراہٹ لبوں پہ. لیکن اس وقت تو بالکل ان کی حالت ہی متغیر تھی، بالکل مختلف تھے. ایسا کیوں ہوا؟ کوئی بھی نمازی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا، وہیں بیٹھے رہے اپنی جگہ پر. صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس تشریف لائے، لیکن اس درمیان ظاہر ہے کہ نمازیوں کے ذہن میں کئی سوال اٹھے کہ آپ نماز جب ختم کرتے تھے اولاً تو نماز بڑے ہی پرسکون انداز میں پڑھاتے، اور دوسرا یہ کہ نماز ختم کرنے کے بعد آپ ہمیشہ دعائیں پڑھاتے تھے، دعائیں ہوتی تھی نماز کے بعد. آج ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ باہر کی طرف چلے گئے بہت تیزی سے. ایسا کیوں ہوا؟ ابھی یہ سوالات ان کے ذہن میں تھے کہ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور دوبارہ سے سکون آپ کے چہرے پر تھا، مسکراہٹ آپ کے لبوں پر. جب آپ اندر تشریف لائے تو سب افراد نے آگے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اتنی عجلت میں آپ نے نماز پڑھائی اور پھر تیزی سے آپ باہر تشریف لے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگوں نے کسی بچے کے رونے کی آواز نہیں سنی؟ اب نمازی حیران کہتے نہیں، ہم لوگوں نے تو نہیں سنی. آپ نے فرمایا کہ غالباً وہ بچہ کسی نماز گزار اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں آیا تھا، ماں ظاہر نماز میں مشغول ہو گئی اور بچہ گلی میں چلا گیا. گلی میں جا کر وہ چھوٹا سا بچہ گم ہو گیا اور تنہائی کا احساس کرتے ہی وہ بچہ رونے لگا اور میں نے اس بچے کے رونے کی آواز سنی، اسی لیے میں نے جلدی سے نماز کو ختم کیا اور جا کے اس بچے کو بہلایا اور اس کو اندر لے کر آیا. اب ان سب نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، ایک بچہ کھڑا تھا، بڑی ہی پرسکون مسکراہٹ تھی اس کے لبوں پر، بالکل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لبوں پہ مسکراہٹ رہا کرتی تھی ان کی مسکراہٹ جیسی مسکراہٹ اس بچے کے لبوں پر تھی. وہ بچہ پرسکون ہو گیا اپنی ماں کے پاس پہنچ کر. تو پیارے بچوں، آپ جان گئے ہیں نا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ نماز کے دوران بھی کسی بچے کی رونے کی آواز سنتے تھے تو اپنی نماز تیزی سے ختم کرتے اور تیزی سے اس بچے کو جا کے بہلاتے تھے.
تو ہم لوگوں کو بھی اپنے سے چھوٹوں کا خیال رکھنا چاہیے، بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. کہیں کوئی بچہ رو رہا ہو، اذیت میں ہو، تو اس کی تکلیف کو دور کرنا ہم لوگوں کا فرض ہے. پیارے بچوں، انشاءاللہ کہ آج کی یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور اس میں سے سیکھا ہوگا. تو اگلی کہانی تک مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. دوستو، جلدی سے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں حضرت زہیر ابن قین کے بارے میں. زہیر ابن قین جو تھے وہ بھی مکہ میں موجود تھے جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں تھے. حج کرنے کے ارادے سے آئے تھے وہ بھی. ظاہر ہے امام نے تو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانہ ہو گئے، لیکن زہیر ابن قین نے حج کو انجام دیا. واپسی کے سفر میں تھے، مکہ سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے. اچھا، یہ سارے حالات جانتے تھے. زہیر ابن قین کو سب پتا تھا کیا چل رہا ہے، کیوں امام حسین نکلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں واضح نہیں تھا. یعنی ان کو اندازہ نہیں تھا کہ میں کس طرف جاؤں، ساتھ دوں نہیں دوں، کیا کروں، اس لیے وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. اب راستے میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام زہیر ابن قین کے ساتھ ایک ہی جگہ پر دونوں آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام پیغام بھجواتے ہیں زہیر ابن قین کو کہ آئیں اور مجھ سے ملیں. زہیر ابن قین جواب نہیں دینا چاہتے، لیکن ان کی بیوی ان سے کہتی ہیں کہ جب نواسے رسول بلا رہے ہیں تو تمہاری یہ مجال کہ تم جواب نہ دو، تم ضرور جاؤ اور انہیں جواب دو. بیوی کے مجبور کرنے پر زہیر ابن قین امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں. نہ جانے دونوں کے بیچ میں کیا بات ہوتی ہے نہیں معلوم، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں تو زہیر ابن قین ایک نئی شکل اختیار کر چکے ہیں، پلٹ چکے ہیں اور پکا ارادہ کر چکے ہیں کہ میں امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا. ظاہر سی بات ہے، چونکہ دل میں روشنی کی کرن تھی، امام کے پیغام نے، امام کے الفاظ نے اپنا اثر کیا اور یہ بھی امام کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے. یعنی یہ 104 یا 72 کا جو لشکر ہے، اتنے ہی افراد مدینے سے نہیں چلے تھے، کچھ افراد تھے اور آہستہ آہستہ یہ لشکر ترتیب ہوتا چلا گیا. اس کے علاوہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی امام کے ایک اور ساتھی، امام کے غلام. جی ہاں، غلام بھی تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ امام حسین کے لیے پیش کر دیا. وہ تھے جون. جون امام حسن علیہ السلام کے زمانے سے ساتھ تھے. اصل میں امام حسن علیہ السلام کے غلام تھے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتے تھے. جون جو تھے وہ دراصل حبشی تھے. حبشی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ مختلف قومیت ہوتی ہیں، کوئی پاکستانی ہوتا ہے، کوئی ایرانی، کوئی ہندوستانی، مختلف اقوام ہوتی ہیں. تو حبشی بھی ایک قوم ہوتی ہے، لیکن ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا رنگ گہرا ہوتا ہے اور تھوڑے سے ہمارے مقابلے میں مختلف ہوتی ہیں ان کی شکلیں. تو جون جو تھے وہ ظاہر حبشی تھے. عاشور کا دن آیا، امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے، میں شہید ہونا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے کہا نہیں، کیونکہ وہ اپنے غلاموں سے بھی اتنی محبت کرتے تھے جو ہمارے ائمہ کا شیوا ہے. جون نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام، آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دیتے کہ میرا رنگ سانولا ہے، میں کالا ہوں، میرا پسینہ بدبودار ہے، میں غلام ہوں، اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ میں شہید ہوں. امام حسین علیہ السلام نے محبت سے انہیں دیکھا اور ان کو اجازت دی. بالآخر جون بھی جب شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ پروردگار اسے بہترین خوشبودار جسم والا بنا دے اور اسے بہترین درجہ جنت میں عطا فرما. تو بچوں، یہ تھے امام حسین علیہ السلام کے کچھ ساتھی جو بظاہر ان کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت تھی اور آہستہ آہستہ امام کے کاروان میں شامل ہوتے چلے گئے. فی الحال دیکھتے ہیں پروگرام کا اگلا حصہ اور اس کے بعد ہماری اس داستانی کربلا کو آگے بڑھاتے جائیں گے، لیکن اس شرط پر کہ آپ رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہماری تمام باتوں کو غور سے سنتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
دوستو آج ہم نے بات کی مختلف اصحاب امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو رفتہ رفتہ امام حسین علیہ السلام کے کاروان حسینی میں شامل ہوتے چلے گئے. جی ہاں. آج کے پروگرام کو اگر آپ نے غور سے سنا ہے اور ہماری باتوں کو اچھی طرح سے آپ نے ذہن میں اتار لیا ہے تو ہمیں ای میل کر کے بتائیے. اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے roshansetare@sehertv.ir. اور جی ہاں جس طرح آپ ہی نے کہا ای میل ضرور کرنا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے آپ ہی اور ٹنکو کو اجازت. خدا حافظ بچوں. خدا حافظ دوستو. خدا حافظ. اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا دوستو. خدا حافظ.